حضرات محترم، برادران اہل سنت والجماعت، چند دنوں بعد ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہوگی۔ یہ وہ دن ہے مشہور قول کے مطابق جس میں آقا نامدار محبوب خدا امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری آمد قرآن کریم کی متعدد آیات میں ذکر ہے۔ تاہم آج گفتگو کے لیے جس آیت شریفہ کا اللہ کی توفیق سے ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سب سے الگ شان رکھتی ہے، بہت دل آویز ہے، معنی خیز ہے، بڑی تفصیلات ہیں، محبت کا ایک اس میں جہان ہے، عبرت کے نصیحت کے ہزاروں پہلو ہیں۔ امت یہ ایک آیت شریفہ اس موقع پر سمجھ لے، دل میں بٹھا لے، سینے میں جگہ دے دے تو امت سدھر سکتی ہے، بدل سکتی ہے، سنور سکتی ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آیت شریفہ ذہن نشین کر لیں۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا ایمان والوں کے پاس، امت کے پاس ایک پیغمبر پہنچے ہیں، ایک نبی کی آمد ہوئی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے ہمیشہ کی طرح پہلے 1.25 لاکھ پیغمبر بھی یوں ہی تشریف لائے، ہمیشہ کی طرح یہ پیغمبر بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے ہاں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بحیثیت پیغمبر تشریف لائے، باہر کے نہیں۔ وہ لوگ انہیں نسل در نسل جانتے ہیں۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا کہہ لیں، مفاد پرست مطلبی دنیا کہہ لیں، نہ سمجھ دنیا کہہ لیں، کوئی سا بھی عنوان آپ دے دیں، اس نے یہ چیز کھو دی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے اس کی نسل بھی دیکھے۔ نتیجہ کیا ہے کہ لوگ بحروف بدل لیتے ہیں اور لوگ بحروف کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ آج اگر سفید گدھے کے اوپر سیاہ لائنیں کھینچ دی جائیں
تو ہم میں سے بہت سے لوگ اسے زیبرا سمجھنے لگیں گے۔ اس کا بہت نقصان ہے، سماجی طور پر بھی، رشتے ناتوں میں بھی، اور سب سے بڑھ کر دینی۔ آج ذرا سا کسی کی آواز میں ترنم آ گیا، یا ذرا سا کوئی مسجد میں بیٹھ کر کوئی ایسی جگتے مارنے لگ گیا کہ سٹیج ڈرامہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ممبر پر ہی دونوں ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو ہم نے نسل نہیں دیکھنی، نہیں دیکھنا کہاں سے پڑا، علم ہے نہیں ہے، مزہ آ رہا ہے، لہذا علامہ صاحب ٹھیک۔ سماجی طور پر بھی یہی حال ہے، ٹیپ ٹاپ دیکھی، گاڑی مکان فلاں فلاں رشتہ دے دیا، لے لیا، چند دنوں بعد کرنڈی کے سوٹ کے اندر کے انسان سے واسطہ پڑا، ہونڈا سیوک چلانے والے اندر کے انسان سے، اس کے اخلاق سے واسطہ پڑا تو کان پکڑ لیے۔ پرانے لوگ بیٹھے ہیں یا جن کی معلومات ہیں وہ جانتے ہیں، کوئی معاملہ بھی نسل دیکھے بغیر نہیں کیا جاتا تھا، کہاں سے ہے، کیا ہے، کون باپ دادا تھے، کہاں سے آئے، تو ظاہری حلیوں پر نہیں جانا، ظاہری ٹیپ ٹاپ پر نہیں جانا، ٹھیک، حسب نسب بھی دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے، پہلی چیز ہی یہ ذکر کی جا رہی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس پیغمبر پہنچے تمہیں میں سے ہیں، اجنبی نہیں۔ باپ دادا کو جانتے ہو، تم بے برادری کو جانتے ہو، تمہارے درمیان 40 سال سے رہ رہے ہیں، ان کے اخلاق کو جانتے ہو، بولنا جانتے ہو، اٹھنا بیٹھنا جانتے ہو، ان کے ساتھ خرید و فروخت کی معاملات جانتے ہو، ہر چیز سے واقف ہو، تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرو۔ باپ دادا کو بھی دیکھو، کنبے قبیلے کو بھی دیکھو، حسب نسب کو بھی دیکھو، ساتھ گزرے وقت کو بھی دیکھو، کبھی جھوٹ بولا تم سے، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کو دھوکہ دیا، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرو۔ میرے محترم دوستو، ضمناً اصول ذکر کر دیا ہے، آپ سوچیں گے تو اس میں بہت کچھ ملے گا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب پہلی مرتبہ مشرکین مکہ کو بلایا، ان سے بات کی، دعوت دی، اپنا پیغمبر نبی رسول ہونے سے انہیں آگاہ کیا، تو سب سے پہلے ان سے کہا، صفا پہاڑی کے پیچھے اگر کہوں کہ لشکر ہے ابھی کے ابھی حملہ کرے گا، بتاؤ کیا کہتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا، پہاڑی پر چڑھ کر دیکھیں کوئی نظر نہ آئے۔ آپ کہتے ہیں کہ لشکر ہے، ہم اپنی آنکھوں کو جھوٹا کہیں گے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کی بات مانیں گے، ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ ایک حدیث پاک اور سن لیں، پھر ایک بنیادی بات سمجھائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ جب
مخلوقات پیدا کر رہے تھے، ساری مخلوقات، تو ان میں سب سے بہترین مخلوق میں مجھے پیدا کیا انسان۔ پھر انسانوں میں سے اللہ جل شانہ نے مختلف جب قبائل کی تقسیم کی تو سب سے بہترین قبیلے قریش میں مجھے پیدا کیا۔ پھر قریش میں بھی بہت سے خاندان تھے، جو سب سے بہترین خاندان تھا بنو ہاشم، اس میں مجھے پیدا کیا۔ اس خاندان میں بھی کمال کے لوگ تھے، اللہ نے مجھے میرے خاندان میں سب سے بہترین، سب سے زیادہ فضیلت والا، عظمت والا بنا کر پیدا کیا۔ یہاں ایک چیز سمجھنی ہے، تھوڑی سی زیادہ توجہ سے سمجھنی ہے، اور یہ چیز ہر ایک کے کام آنے والی ہے، اور معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس چیز سے حل ہونے والا ہے۔ توجہ، اللہ جل شانہ آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرماتے ہیں تمہارے پاس پیغمبر بھیج رہا ہوں، تمہیں میں سے ہے۔ حضور سب کو جمع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں بتاؤ میں کیسا ہوں، کبھی جھوٹ بولا۔ پھر دوسری حدیث پاک جو عرض کی، حضور کہتے ہیں اللہ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق میں پیدا کیا، خاندان میں پیدا کیا، قبیلے میں پیدا کیا، قبیلے میں سے بھی سب سے بہترین۔ ان تینوں چیزوں کو ملاؤ تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے بھی پیغمبر علیہ السلام کی دعوت، ان کے آنے کا مقصد، ان کا کلمہ، ان کا دین، اس سب کچھ سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کی ذات سامنے رکھی۔ بھیج رہا ہوں، بھیجنے لگا ہوں اس پرسنالٹی کو، اس شخصیت کو جو تمہیں میں سے ہے۔ تم نے اسے دیکھا بھالا، تم نے اسے پرکھا، تمہارے ساتھ وہ جوان ہوا، تمہارے ساتھ اس کے شب و روز گزرے۔ پھر حضور بھی فرمائے مجھے دیکھو میں کیسا۔ معلوم یہ ہوا راہ راست پر لانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، تبلیغ کے لیے، سچی سیدھی بات بتانے سلجھانے کے لیے سب سے پہلے بتانے والے کی ذات دیکھی جائے گی کہ خود کیا ہے، کتنے پانی میں۔ ہم میں سے اگرچہ ایسا کوئی نہیں، انسان ہیں، گناہگار ہیں، ہم میں سے اگرچہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دیکھو میں کیسا ہوں، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا، بتاؤ میں نے کبھی یہ کیا۔ 500 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، قاری صاحب آپ نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ یہ دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے، گناہوں سے پاک اور معصوم، یا پھر پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نور نبوت سے اندر باہر سے جل تھل ہو گئے تھے، انہیں تو دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اصحاب مصطفیٰ کے قدم کسی خطے میں پڑے، ہدایت پھیلتی گئی، لوگ چہرے دیکھ کر کلمہ پڑھتے گئے۔ پھر درجہ بدرجہ اولیاء اللہ، بزرگان دین۔ میں بات کر رہا ہوں ہما شما کی، آپس کی۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے اپنی ذات رکھیں
کہ بھائی مجھ پر اعتماد کرو، مجھے دیکھو، میں ایسا میں ویسا، ہم نہیں کر سکتے، لیکن باوجود اس کے ہم پابند ہیں کہ دین کی دعوت دیں، سچی بات کہیں، نماز کے لیے بلائیں، نیکی کا کہیں، برائی سے روکیں، باوجود اس کے کہ ہم اس قابل نہیں، لیکن کرنا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، تاثیر کے لیے ضروری ہے کہ ذات کا قبلہ درست ہو۔ جتنا جتنا ذات کا قبلہ درست ہوگا، اتنا اتنا دعوت کے اندر، پیغام کے اندر، اصلاح کے اندر اثر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ آج والد سر پیٹ جاتا ہے، اولاد کو لاکھ سمجھایا کوئی اثر نہیں۔ کیوں اثر نہیں؟ اس لیے کہ جس گناہ سے یا جس غلطی سے یا جس چیز سے والد اولاد کو باز رکھنے کا کہہ رہا ہے، والد اس کے اندر گردن تک خود پھنسا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا، توجہ سے سنتے رہیں۔ وہ والد بچوں کو موبائل استعمال کرنے سے روکتا ہے جس کے ہاتھ میں 2 فٹ کا موبائل پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے موبائل کے نقصانات پر، اولاد کو روک رہا ہوتا ہے، اور روکتے ہوئے بھی ہاتھ میں موبائل ہے۔ وہ بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کہاں اس کی نصیحت اثر کرے گی؟ وہ والد بچوں کو نماز کا کہہ رہا ہوتا ہے جو خود پابند نہیں، وہ والد بچوں کو قرآن کی تلاوت کا کہہ رہا ہوتا ہے جو خود پابند نہیں، وہ ماں بچی سے پردے کی توقع رکھتی ہے جو خود پردے کی پابند نہیں۔ اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں، نصیحت کے کارگر ہونے کے لیے سارے اولاد والے ہیں، سارے اولاد کو سدھارنا کم از کم چاہتے، اولاد کو کم از کم حق ہے کہ ان کو سدھاریں، راہ راست پر لائیں، نیکی پر لائیں، برائی سے روکیں، بچے بچیاں حیا پردے والے ہو، سبھی چاہتے ہیں، لیکن ہوگا کیسے؟ پہلے ہمیں اپنی ڈائریکشن درست کرنی پڑے گی۔ اپنی ڈائریکشن ہوئی غلط تو پیچھے جو اولاد آ رہی ہے وہ تو ہمارے قدموں پر آ رہی ہے، اس کی ڈائریکشن کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، پیغمبر تمہارے پاس آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے اور وہ پیغمبر تمہیں میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے ان کی ذات پر غور کرو، 40 سال تمہارے درمیان رہے، ذات سے مطمئن ہو جاؤ گے، اب ان کی بات سمجھنا، قبول کرنا آسان ہے۔ توجہ رکھیے، درود پاک پڑھیے، درود پاک ایک مرتبہ پھر محبت سے ذرا آواز کٹ کے پڑھو، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ دوسرا معنی اس سے بھی دل آویز ہے، ایک اور مطلب بھی ہے آیت شریفہ کے اس ٹکڑے کا، پوری ہوشیاری اور توجہ سے، وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، پیغمبر تمہارے پاس آ رہے، آمد مصطفیٰ، اور وہ تمہیں میں سے ہیں۔ تفصیلات کا موقع نہیں، قرآن پاک کو مختلف قراتوں میں پڑھا گیا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھانا چاہیے۔ ایک قرات میں انفسکم ہے، فا کے اوپر پیش، اور ایک قرات میں انفسکم ہے، فا کے اوپر زبر، فا کے اوپر زبر، انفسکم۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کسی کو شوق ہو بعد میں سمجھ، لیکن مطلب دونوں صورتوں میں عجیب ہے۔ پہلے مطلب کا بھی اپنا لطف ہے اور دوسرے مطلب کا اس سے زیادہ لطف ہے، ہوشیاری سے سمجھیے گا۔
لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیغمبر تمہارے پاس تشریف لائے تمہیں میں سے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیغمبر تمہارے پاس تشریف لائے، آمد مصطفیٰ ہے۔ اور دیکھو تو صحیح کہ مصطفیٰ کون ہے، محبوب خدا کون ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، من انفسکم، دنیا پر اب تک جو آ رہے ہیں اور کبھی آئیں گے، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ صفائی ستھرائی پسند کرنے والے، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین و جمیل، آسان لفظوں میں سمجھو، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک پیغمبر بھیجے، تمہارے پاس ایک نبی بھیجے، تمہارے پاس ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور محبوب تو ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں۔ اب ذرا اشاروں میں تھوڑی سی نفاست سمجھیے، اشاروں میں تھوڑی سی نفاست سمجھیے۔ غسل دیا، غسل کا پورا طریقہ دیا، جو مسنون طریقہ ہے، جسم پر ناپاکی ہے تو پہلے اسے صاف کریں، اس کے بعد استنجا وضو کریں، ناک میں پانی ڈالیں، غرارے کریں، جسم کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے، کسی مذہب میں یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اگر میں پھر عرض کروں گا، ہمارا تو مسئلہ ہی وہ نہیں رہا، ہم تو زندگی اب تک جتنی گزر گئی، اللہ نے اس وضو کے اندر وہ کچھ رکھا ہے، بندہ حیران، تفصیلات کا موقع نہیں۔ ایک عضو، وضو کے اندر ایک عضو جو استعمال ہوتا ہے، بال، جس عضو سے، جس بال سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، صغیرہ گناہ وضو کی برکت سے پانی کے ساتھ سارے دھل جاتے ہیں۔ اور وضو والا نور والا ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چمکتے چہروں سے پہچانیں گے، اس لیے کہ وضو والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہیں۔ یہ ایک وضو ہے، ٹھیک۔ پھر وضو کے اندر مسواک، نفاست، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، پھر کپڑے سے صاف کرنا نہیں۔ ممکن ہے کہ کپڑے کے اوپر کوئی ہلکی پھلکی ایسی چیز ہو کہ ہاتھوں میں وہ نفاست صفائی نہ رہے۔ اپنے منہ سے کھانا، سامنے سے کھانا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، ہر وقت وضو میں رہنے کی تعلیم، ہر وقت وضو میں رہیں، سوتے ہوئے کپڑے پاک، جسم پاک، بستر پاک۔ اور تو اور جب ہم دنیا سے رخصت ہونے لگے تو غسل دیا جائے، پاک صاف۔ میرے محترم دوستو، جس پیغمبر علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں، جس میں اتنی نفاست، طہارت، پاکی، صفائی کا لحاظ ہے، اب بتاؤ وہ ذات خود کتنی پاک ہوگی؟ جس کی تعلیمات میں اتنی نفاست ہے، وہ ذات خود کتنی نفیس ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی پاک ہوگی۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ المشائخ حضرت مولانا سید نفیس شاہ الحسینی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ شاعری بہت سے لوگوں نے کی ہے، لیکن ان کی شاعری میں ایک شعر اور ایک بند میں
پوری دنیا رکھ دی ہے، معارف بھی، علوم بھی، محبت بھی، معرفت بھی، روحانیت بھی، ولایت بھی۔ کسی کی نظر ہو تو ایک جہان ہے، ڈوب جائے شہر صرف ایک۔ شرط یہ ہے کہ یہ دنیا کے جمیلوں سے تھوڑا سا ٹائم نکالے۔ اب شعر سنیے، جو چیز میں عرض کر رہا ہوں اسی بنیاد پر، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں اے سراپا نفیس۔ نفیس اپنا تخلص تھا، نام تھا انور حسین۔ مرشد نے دیکھا کہ اتنی نفاست سید زادے میں، اتنی صفائی، پاکیزگی، ستھرائی، تو انہوں نے محبت سے نفیس کہہ دیا۔ پھر مرشد کی زبان کا لفظ نام ہی بن گیا، لوگ بھول گئے کہ اصل نام تو انور حسین تھا۔ تو یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، ہوشیار رہنا، توجہ رکھنا، سیدھی جاؤ، نظر دوڑاؤ گنبد خضرا کی طرف، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے، یوں ان کا تصور سراپا سامنے رکھ کے کہہ رہے، اے سراپا نفیس، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ ہستی جو سر تا پا نفیس ہے، نفاست والی، طہارت والی، پاکی والی، اے سراپا نفیس۔ پھر اگلا جملہ، انفس دو جہاں۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا بھی، وہ دنیا بھی۔ اس دنیا کے اندر تو چلو آپ ہیں اور آپ کی امت ہے، وہ دنیا بھی جہاں صرف آپ نہیں، 1.25 پیغمبر بھی موجود ہیں، بڑی بڑی عظمتوں، شانوں، فضیلتوں والے۔ اے ہمارے محبوب، یہ دنیا بھی، اگلی دنیا بھی، انفس دو جہاں، آپ ہر دنیا میں سب سے زیادہ نفیس۔ اے سراپا نفیس، انفس دو جہاں، عاشق دلبراں، دلبر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہزیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تفصیلات میں جا نہیں سکتا، جو بات سمجھانی ہے وہ رہ جائے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، آمد مصطفیٰ کیسے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیغمبر تمہارے پاس آ رہے، آ چکے، اور پیغمبر تو دیکھو کیسے، سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ صفائی ستھرائی، طہارت پسند۔ کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ، پاکیزگی ایمان کا حصہ۔ ایک بات یاد آ گئی، ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آخری 12 سے 14 دن ان کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ ایک چیز دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور کہیں وہ چیز دیکھی نہیں۔ وہ کیا؟ آپ نے 2 تولیے رکھے ہوئے تھے، حماد، 2 تولیے، حیران کن بات ہے۔ ایک تولیے سے صرف وہ چہرہ صاف کرتے تھے، چہرہ صاف کر کے اس تولیے کو سائیڈ پہ رکھ دیتے تھے، بازو اور پاؤں کے لیے جو تولیہ تھا وہ الگ رکھتے تھے۔ اسے کہتے ہیں نفاست۔ ایسے نہ ہو کہ جو تولیہ پاؤں والا ہے وہ چہرے کے استعمال میں آئے، یہ انتہائی باریک چیز ہے، انتہائی نفاست کی بات ہے کہ ساڈا تولیہ نہیں سمجھے، یعنی کمال کے لوگ تھے۔ میں نے کہیں تولیوں کے اندر گڑبڑ کر دی، وضو کروایا، میرے تو ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ اب سرانے 2 تولیے پڑے، تو میں نے ایک اٹھا کر دے دیا۔ اس بیماری کے عالم میں 100 کے قریب عمر تھی، ان کے ذہن میں رنگ تھے، تو سب سے پہلے چہرہ پونجنا تھا، کہتے اے نہیں او، اے نہیں او،
اب مجھے سمجھنا ہے، دوسری مرتبہ بھی ایسی ہوا تو پھر مجھے گھر والوں نے بتایا مسئلہ یہ ہے کہ ابا جی چہرہ الگ تولیے سے صاف کرتے ہیں، پاؤں الگ۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس پیغمبر آئے، آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، ہم تمہیں ایسی نعمت سے نواز رہے ہیں، محبوب خدا کی آمد ہے، انفسکم تمہیں میں سے ہیں، انفسکم سب سے زیادہ نفیس، پاک صاف طہارت پسند۔ عہد کرو کہ یہ ربیع الاول ہمیں کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ پاکی صفائی ستھرائی دے کے جائے گا، کہیں انشاءاللہ۔ نوجوان بچے بیٹھے، شرمانے کی ضرورت نہیں، غسل کا پورا طریقہ سیکھیں، زندگیاں گزر رہی ہیں، غسل کے فرائض سے ہم واقف نہیں، گھروں کے اندر جا کر بات کریں۔ خواتین نے بعض ایسی چیزیں فیشن پالش یا کچھ کیا ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا، ناپاکی میں زندگیاں گزر رہی ہیں، یہ باتیں کس نے گھروں میں کرنی ہے؟ کریں گے انشاءاللہ، اس پر بات چلائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کوشش کریں وضو میں رہیں، سوتے ہوئے بھی یہ جو الٹا نظام کسی نے بنا دیا نائٹ ڈریس والا، اسے چھوڑ دیں۔ اگر الگ سے سونے کے لیے کپڑے رکھنے بھی ہیں تو وہ پاک صاف ہو۔ نائٹ ڈریس کا یہ مطلب نہیں جو جان کا گند ہے پہن لو جی نائٹ ڈریس ہے، نہیں، بستر پاک صاف ہو، لباس پاک صاف ہو، وضو کر کے سوئے۔ پھر دیکھیں کہیں خواب کے اندر اللہ مکہ میں بیت اللہ کا طواف سوتے سوتے کروا دے، کہیں گنبد خضرا کا دیدار کروا دے اور اس کی رحمت موج میں آئے تو کہیں گنبد خضرا کے مکین کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی۔ کب ہوگا؟ ہم بھی تو اس قابل ہوں، ٹھیک؟ آج لوگ کہتے ہیں قاری صاحب یہ کیا مسئلہ بن گیا، جن بھوت پریت ہر وقت عام ہو گئے۔ تو بھائی بستر ہمارا ناپاک، کپڑے ہمارے ناپاک، سونے کی کیفیتیں ہماری ناپاک ہیں، ناپاکی دماغ کے اندر، جسم کے اندر کہ ہن میں کا خواب کوئی فرشتے تا آن کوئی رہے، ٹھیک؟ اس ناپاکی کو تو مقناطیس کی طرح جن بھوت پریتی کھینچے گی، ناپاکی سے ان کا جوڑ ہے۔ تو پاک صاف رہے، پاکی صفائی سیکھنے کی چیزیں ہیں، خود بھی گھروں کے اندر بھی مستقل اس بات کو چلایا جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفسکم سب سے زیادہ نفیس ہے، طہارت صفائی پسند ہے۔ آگے چلیے، اس وقت میں نے صرف آمد مصطفیٰ ذکر کی ہے، آمد مصطفیٰ ہے من انفسکم تمہیں میں سے، اس کے الگ مزے ہیں۔ انسانیت کا شرف ہے کہ اللہ کے محبوب انسانوں میں سے، امت کا شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، اور انفسکم سب سے زیادہ خوبصورت۔ صرف آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، آمد مصطفیٰ کیسے ہوئی؟ اسی آیت شریفہ میں ابتدا میں عرض کیا تھا کہ بڑا کچھ ہے، محبت و معرفت کے خزینے ہیں، علوم و معارف کے سمندر ہیں، روحانیت و ولایت، بصیرت و غیرت، سب کچھ اس آیت میں موجود ہے۔ آیت شریفہ کا جو ٹکڑا زیر باس ہے اس میں صرف آمد ذکر ہے۔ اب آمد ہوئی کیا چیز لے کر، کیا صفات لے کر، غور کرنا ہے، توجہ رکھنی ہے۔ 5 منٹ کوشش کروں گا تینوں صفات کو دوں۔ حضور آئے آسان لفظوں میں 3 صفات کے ساتھ، حضور آئے اور آسان لفظوں میں 3 چیزیں لے کر، حضور تشریف لائے اور آسان لفظوں میں امت کے لیے 3 طرح کے تحفے بن کر۔ اب سوچتے جاؤ۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم،
12 ربیع الاول آمد مصطفیٰ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محبوب خدا تمہارے پاس پہنچے، تم میں سے سب سے زیادہ نفیس کیسے آئے، کس شان کے ساتھ آئے، کیا صفت تھی، کیا کوالٹی تھی؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں ذرا سی تکلیف پہنچے تو ان پر بڑی بھاری تھی۔ ماں بچے کی تکلیف پر، بچی کی تکلیف پر بے چین ہو جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس نہیں لگتی۔ بچے کی تکلیف شاید بچے کو اتنی نہیں ہوتی جتنی ماں محسوس کرتی ہے، جتنی ماں محسوس کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ امت سے پیار کرنے والے خیر خواہ، امت کے ہمدرد، شفیق، اس لیے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جو امت آمد مصطفیٰ کے وقت موجود تھی اور جو قیامت تک آنے والی امت ہے، ہما شما میں آپ بھی سارے اس میں شامل، انہیں ذرا سی بھی تکلیف ہو تو پیغمبر گنبد خضرا میں تڑپ جاتے، ہلکی سی بھی تکلیف ہو، اس امت کو ہلکا سا بھی درد ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درد کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ ساری رات اٹھ کر کہتے تھے میری امت، میری امت، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ اس امت کے لیے ہی تو 13 سال مکہ المکرمہ میں مشرکین مکہ سے مارے کھائی ہیں، پاؤں میں کانٹے چبھے ہیں، بدن لہو لہان ہوا ہے، طائف والوں سے پتھر کھائے ہیں، مبارک زلفوں پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا ہے، سجدے میں تھے، اونٹ کی اوجریاں اوپر ڈالی گئی، تانے دیے گئے، آوازیں کسی گئی۔ یہ سارا کچھ کس کے لیے تھا؟ احد میں پہنچے، دندان مبارک شہید ہوئے، بدر میں پہنچے، حنین میں پہنچے، خندق میں خود پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کس کے لیے تھا؟ اس امت۔ بتائیے، ڈھونڈ کر دیجئے، گوگل سرچنگ پہ لگا دیجئے، کوئی ماں ایسی ہو، کوئی ماں ایسی ہو کہ بچہ بے فکر ہو کر سویا ہے اور ماں رات کو اٹھ کر کبھی سجدے میں ساری رات، کبھی رکوع میں ساری رات، کبھی کھڑے ہو کر ساری رات، پاؤں ماں کے سوج جائیں، بیٹے کے لیے دعائیں کرتے کرتے، ڈھونڈ کر دو کوئی ماں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے، امت کے ایک ایک فرد کے لیے، اے ٹو زیڈ میں اور آپ جتنے سارے بیٹھے، سارے اس میں شامل، سبھی کے لیے پیغمبر تڑپے، سبھی کے لیے پیغمبر نے دعائیں کی، اللہم اغفر لامتی، ساری امت کے لیے رحمت کی چھاؤں بن کر آئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک مثال اور لے لیجئے پوری ہوش کے ساتھ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، اوکھا ہو جائے گا، تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دیتا۔ کیا کہا؟ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا۔ اور یہ ایک موقع نہیں، کتنے ہی احکامات ایسے ہیں، کتنے ہی احکامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احادیث میں موجود ہیں، اگر امت کی مشقت کا احساس نہ ہوتا، امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا، امت کی مشکل کا احساس نہ ہوتا، تو میں یوں کرتا، یوں کرتا، یوں کرتا، ہر سال حج فرض ہو جاتا، یوں ہوتا، یوں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ امت کی تکلیف، مشقت، مشکل میں پڑنے کا ڈر۔ ایک جملہ اور سن لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا
تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز رات کے آخری پہر میں پڑھا کرو۔ ہوشیار معاملہ اگرچہ اس دور کا نہیں ہے، لیکن کوئی ایک دانہ بھی بات سمجھ لے تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں، زندگی ساری کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، آپ ہی کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت سے کہتا عشاء کی نماز لیٹ پڑھا کرو، لیٹ کیا کرو، لیٹ پڑھا کرو، دیر سے پڑھا کرو، اتنی دیر کر دو کہ رات کا آخری پہر آ جائے، اس لیے کہ رات کے آخری پہر میں جو رب کے حضور سجدے میں جاتا ہے اتنا رب کے قریب ہوتا ہے جیسے رب کے پاؤں میں پڑا ہے۔ رات کو آہیں سسکیاں، رات کو گرائے کانسو، ساری دنیا سوئی پڑی، رات کو جھولی پھیلا کر رب کے حضور بیٹھا، میرے مالک میں پھنس گیا، میرے مالک میں بیمار، میرے مالک بیوی بچوں سے پریشان، میرے مالک قرض کے بوجھ گلے دب گیا، میرے مالک کوئی تیرے سوا نہیں۔ دیکھیے پھر رب کیسے سنتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی بیڑے غرق ہے اور اوپر سے غافل اتنے ہیں کہ فرض نماز کی فرصت نہیں، رات کو کون اٹھے؟ کبھی آزما کر دیکھ لے۔ دن کو لوگوں کے جو ترلے کرتے ہیں، ایک کو فون، دوسرے کو فون، اس کے پیچھے اس کو پیچھے، یار کچھ کر دے، یار کچھ کر دے، یار کچھ کر دے، تو رات کو کبھی 5 منٹ نکال کر اس ذات پاک سے ہی میٹنگ فکس کر لے، اسے ہی کوئی اپنے دکھ سنا لے، 2-4 آنسو اسی کے سامنے ہی گیر لے، دنیا تو مذاق اڑائے گی، سگے بھائی کو بھی تکلیف سناؤ وہ بھی شاید مذاق اڑا دے، لیکن وہ ذات ایسی کہ تمہارا راز بھی رکھے۔ ٹھیک ہمارے ایک دوست تھے بہت سادہ سے، جماعت میں ہمارے ساتھ چل رہے تھے، بہت ان پڑھ تھے، بے حد ان پڑھ، بعد میں نے ان کا جملہ درست کروایا، لیکن اس غلط جملے میں بھی جو ایمان کی کیفیت تھی لطف بڑا آیا۔ ٹھیک رات کو ایک مرتبہ بیٹھے، اور میں ایسے سادہ لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں، زیادہ پڑھے لکھے کو بچ کے رہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ایسے انشاءاللہ چوک جو تو گڈی موڑ کے دین گے نا تو بھی سمجھ لگی۔ سادہ سے بندے تھے، رات کو سردیاں تھی، جماعت ساری سو گئی، میں ان کو لے کے ایک نکر پہ بیٹھ گیا، اور بھی بہت سی باتیں اس کی یادیں یہ موقع پہ یاد آ گئی۔ تو وہ مجھے کہنے لگا، عمر فاروق اس کا نام تھا، وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب جڑا راتی اٹھ کے منگنا ہے نا بڑا مزہ آتا ہے۔ میں کہ یار کیا ہے رات کو اٹھ کے مانگنے میں کیا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب راتی رب قابو سے ہی ہے۔ ٹھیک اور کوئی بھی نہیں ہوتا منگڑا۔ یہ بات سمجھو ذرا، لفظ میں نے بات کی اس کے صحیح کروا دیا کہ ایسے نہیں ایسے کہو، لیکن ایک ایمان کی کیفیت تو اس کی دیکھو۔ ان کا اور کوئی نہیں ہوتا منگڑا۔ ٹھیک تو کبھی کر کے تو دیکھو، کبھی یہ ملاقات فکس کر کے تو دیکھو، کریں گے انشاءاللہ، ساری فائل رب کو دے دیں، ساری مشکلیں اس کے سامنے رکھ لیں، سارے دکھ رونے دھونے اس کے سامنے رکھ دیں، پھر دیکھیں مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ رخ ہواؤں کے وہ موڑ دیتا ہے، بات خدا پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک صفت ذکر ہوئی، پیغمبر تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، ان کی تکلیف تم سے دیکھی نہیں جاتی۔ دوسری بات، حریص علیکم، پوری امت کے لیے بڑے حریص ہیں، خواہش رکھتے ہیں میری امت میں کوئی ایک بھی اللہ کی پکڑ میں نہ آئے، بری موت نہ مرے، کفر کی گناہوں کی زندگی نہ گزارے، میری امت میں کوئی ایک بھی جہنم جانے والا نہ ہو۔ ایسے حریص، حرص کسے کہتے ہیں؟ اندر کی تڑپ کہ اس کے بغیر چین ہی نہ آئے۔ اب ذرا منظر دیکھنا، مکہ المکرمہ میں 13 سال ہیں،
جس گلی میں نکلتے ہیں آوازیں ہیں، تان و تشنیع ہے، پتھر ہیں، گالیاں ہیں، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے بیت اللہ مکہ والوں کو بلاتے ہیں یا مکہ والوں کے دروازوں پر جاتے ہیں؟ بولیے، طائف والوں کو بلایا یا طائف گئے؟ عرفات میں حاجی اکٹھے ہوتے تھے، ان کو بلاتے تھے یا پاس جاتے تھے؟ ایک ایک کے پاس گئے، جہاں جہاں کوئی امتی نظر آیا، وہ طائف، وہ فلاں، وہ فلاں، وہ فلاں، کہیں خط لکھ رہے، کہیں پیغام دے رہے، کہیں جناب ابو بکر کو بھیج رہے، وہ مارے کھا کر آ گئے۔ یہ امت کے لیے حرص ہے کہ کوئی امتی ایسا نہ رہے نبوت چل کر اس کے پاس نہ جائے۔ کبھی کنواں دیکھا ہے آپ نے؟ دیہاتوں میں گئے ہوں، وہاں کنواں ہوتا ہے، چھت کے اوپر ایک بنا ہوتا ہے، اس کو کنواں کہتے ہیں۔ اچھا، وہ ٹینکی ہوندی ہے، چلے مسکراتے رہیں۔ کبھی کنواں تو آپ نے دیکھا ہوگا، اب کسی کو پیاس لگتی ہے تو وہ کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں چل کر پیاسے کے پاس آتا ہے؟ پیاسا چل کر کنویں کے پاس آتا ہے۔ کمال جائیں رحمت للعالمین پر، سرکار دو عالم پر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان کے خزانے لٹانے والا چشمہ، عمل کے خزانے لٹانے والا چشمہ، اللہ سے نور ہدایت لے کر جہان بھر کو چمکانے والا نور خود چل چل کر امت کے پاس۔ آج جماعت والے گشت کرتے ہیں، عصر کے بعد کہیں، مغرب کے بعد کہیں، ہفتے کے بعد جماعت آ جائے تو روز گشت ہوتا ہے لوگوں کے پاس، کبھی گھر میں، کبھی دکان پر، کبھی بازار میں۔ یہ گشت کیا ہے؟ سوچو ذرا، آج میں اور آپ کیا، اور میرا اور آپ کا جانا کیا؟ وہ وقت یاد کیجئے جب نبی رحمت سرکار دو عالم خود چل کر امت کے پاس جاتے تھے۔ لہذا گشت کے لیے کبھی جماعت والے آپ کے پاس آ جائیں تو خدا کے لیے منہ نہ بنایا کریں، حقیقت سمجھا کریں کہ میں نکلوں نہ نکلوں، نماز کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن یہ میرے نبی کا طریقہ تھا، اس کی سنت پر چل کر میرے پاس آئے۔ محبت سے بات سنا کریں، سنیں گے انشاءاللہ۔ تیسری صفت، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پوری امت کی تکلیف پیغمبر درد محسوس کریں، پوری امت کے لیے پیغمبر حریص، لیکن جب بات آ جائے ایمان والوں کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والوں کی، جب بات آ جائے کلمے والوں کی، تو پیغمبر ان کی تکلیف تو محسوس کرتے ہی ہیں، ان کے لیے تو حریص ہیں ہی، لیکن ٹھہریے، پیغمبر امت کے لیے تو رؤوف بھی ہیں، پیغمبر امت کے لیے تو رحیم بھی۔ ہوشیار، رؤوف اور رحیم رب کے صفاتی نام ہیں، یہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کا اعزاز ہے، اکرام ہے، ان کا شرف و فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے صفاتی نام ہدیہ کر کے پیغمبر کو دے دیا۔ میرے حبیب، میں بھی رؤوف، میں بھی رحیم، اپنی شان وحدہ لا شریک کے ساتھ، اور تو بھی رؤوف، تو بھی رحیم، اپنی شان رحمت للعالمین کے ساتھ، میں پوری انسانیت کے لیے، پوری مخلوقات کے لیے رؤوف بھی رحیم بھی، تو اپنی امت کے لیے رؤوف بھی رحیم۔ پھر یہ بھی سمجھیے، اللہ اپنے پیاروں کو اپنی صفات کا حق دیتے ہیں، وہ رحمان جس کے دل میں چاہیں رحمت اتار دیں، وہ غفور جس کے دل میں چاہیں معاف کرنا اتار دیں، وہ رازق دینے والے بندوں میں جس کے دل میں چاہیں اسے خرچ کرنے والا بنا دے، وہ حلیم علم والے بردبار بندوں میں سے جس کو چاہیں صبر والا حوصلے والا بنا دیں۔ اس لیے فرما تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفتوں کو اپناؤ۔
امت کے لیے کتنے مہربان. حضور ایک آیت پڑھ رہے تھے, حضرت ابراہیم کی بنیادی طور پر وہ دعا ہے, رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. حضرت ابراہیم امت کی شکایت بھی کر رہے ہیں, حقیقت حال بھی بتا رہے ہیں, اے میرے رب یہ جو امت میری بیٹی ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں, کچھ میری اتباع کرنے والے وہ تو میرے ہیں لیکن جو نافرمان ہیں وہ میرے نہیں, باقی آپ جانے, آپ غفور الرحیم. پھر آیت پڑھی وہ جو حضرت عیسیٰ نے پڑھی تھی, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے کہا تھا, باری الہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تو مالک, انہیں بخش دے تو تو مالک, کون تجھے پوچھنے والا, تو عزیز, تو غالب, تو حکیم حکمتوں والا. یہ دونوں آیتیں پڑھی ڈاکٹر شہزاد, پوری توجہ, یہ دونوں آیتیں پڑھی تو ایک کیفیت آ گئی. اسی کدی کوئی آیت پڑھ دے کیفیت آئی ہے, سانو پتہ ہی کوئی نہیں. نوجوان بچے بیٹھے ہیں, خاص طور پر ضرور علم حاصل کرو, جیسی تعلیم چاہتے ہو حاصل کرو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, سارا کچھ بنو, لیکن خدا کے لیے یہ بھی تو سیکھو کہ نماز میں جو پڑھ رہا ہوں کیا اللہ سے بات کر رہا ہوں. نماز کا ترجمہ بھی تو آنا چاہیے, 6 کلمے ہیں ان کا ترجمہ بھی تو آنا چاہیے, قرآن پاک کے مختلف حصے کسی مستند عالم دین کے پاس بیٹھ کر کوئی وہ بھی تو سیکھنے چاہیے, چند آیتیں بھی تو پتہ ہو کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک, سیکھیں گے انشاءاللہ, کریں گے کوشش انشاءاللہ. نوجوان بچے خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی تلاوت کرتا آیت قرآن کا حصہ وہ پڑھی, حضرت عیسیٰ کی بات پڑھی, گریا طاری ہو گیا, ایک کیفیت طاری ہو گئی, ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں. حدیث پاک میں ارشاد ہے اللہ کے نبی امت کے لیے ایسے روتے تھے, سینے سے یوں شور اٹھتا تھا جیسے ہانڈی ابل رہی ہو. خدا بندے قدوس نے فوراً جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل جلدی پہنچیے, جانتے ہیں محبوب کیوں رو رہا لیکن ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں, اس لیے جا کر پوچھئے ہمارے محبوب کس چیز نے رلا دیا. جبرائیل حاضر ہوئے, پیغمبر آیت پڑھ کر گریا کی کیفیت میں ہیں, زاروں قطار رو رہے ہیں, پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت کیسے ہوئی, یہ درد کہاں سے آیا. صرف ایک بات زبان سے نکلی بس. بعض دفعہ ہوشیار رہنا, سمجھدار کو لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں ہوتی, کیفیت بتانے کے لیے لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں ہوتی. ہوشیار رہو, میری طرف دیکھو, بچہ بیمار ہے, ماں سرہانے بیٹھی ہے تو کیا بچہ پوری کیفیت بتاتا ہے, ماں سرچ درد ہے, کھبے پاسے ہے یا سجے پاسے, کان میں درد ہو رہا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, فلاں طبیعت ایسی ہے, بی پی اتنا ہے, شوگر اتنی ہے, دل کی دھڑکن اتنی ہے, بچہ یہ ساری چیزیں بتاتا ہے. سر ہلاؤ, کیا کہتا ہے, ماں, بس. ٹھیک, بچہ تو صرف کہتا ہے ماں. ماں اس لفظ کے اندر اس کا سارا درد سمجھ جاتی ہے. اللہ جن کی مائیں رخصت ہوئی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. نوجوان بچوں, ماؤں کی قدر کرو, خدا نے ان قدموں میں جنت رکھی ہے, خدا کے لیے اس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤ. والدین کی قدر کرو, والد کو جنت کا دروازہ کہا گیا, ماں باپ کا ادب کرو. خیر, حضور نے ایک ہی لفظ بولا, سارا درد اس میں رکھ دیا, ساری تکلیف اس میں رکھ دی, اپنا اندر کھول کر سارا اس لفظ میں ڈال دیا. جبرائیل امین ہاتھ باندھے کھڑے, میرے محبوب بتائیے تو صحیح ہوا کیا, صرف کہا میری, باقی ساری تفصیلات.
فوراً حاضر ہوئے، باری الہا آپ کے محبوب کے پاس پہنچا، رو رو کر برا حال تھا، گریہ تاری تھا، آنسو رخسار نبوت پر بہ رہے تھے، داڑھی مبارک تر تھی۔ میں نے پوچھا تو پوچھنے پر اتنا ہی کہا، میری امت۔ اب خدا کا جواب سنیے، وہ بھی اتنا ہی۔ واہ! حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فَلَا نَسُوءُكَ، جا کر میرے محبوب کو سنا دو، میرے محبوب امت کے لیے رونے والے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، غمگین نہیں ہونے دیں گے۔ یہ نہیں کہا میں یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، آپ کی امت میں گناہگار یوں کر دوں گا، یوں، کوئی تفصیل نہیں، کوئی تفصیل نہیں۔ درد بتانے والے نے بھی کہا میرے مالک میری امت، درد پر مرہم رکھنے والے نے بھی کہا میرے محبوب راضی کر دوں گا، گھبرائیں نہیں۔ بہرحال یہ آیت شریفہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آمد مصطفیٰ، پیغمبر آئے تمہیں میں سے، من انفسکم، پیغمبر آئے تم میں سب سے زیادہ نفیس۔ صفات کیا ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر بھاری، حریص علیکم، تمہارے لیے حرص رکھتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے تو رؤوف بھی اور رحیم بھی۔ ایک عارف گزرے ہیں ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، یہ کسی اللہ والے کے پاس گئے، وہاں ایک بزرگ تشریف رکھتے تھے ابو بکر مجاہد، اور اللہ والے کا نام بھی ابو بکر محمد تھا۔ شبلی پہنچے تو ابو بکر محمد اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یہ میری طرف دیکھو، یہاں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا۔ ابو بکر مجاہد نے دیکھا، حیران ہو گئے، اتنا بڑا شیخ ابو بکر محمد بھری محفل میں اٹھا اور شبلی کی یوں پیشانی پر بوسہ دیا۔ مشہور یہ ہے کہ شبلی تو دیوانہ ہے، مشہور کیا ہے؟ شبلی تو دیوانہ ہے۔ ابو بکر مجاہد سے صبر نہیں ہوا، شیخ سے ہاتھ جوڑ کر کہا، شیخ سمجھائیے تو صحیح، آپ کی محفل میں بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہیں، یہ دیوانہ سا شبلی آیا، آپ کھڑے ہوئے پیشانی پر بوسہ دیا، وجہ؟ ہوشیار ہے تو بات سمجھ، وجہ انہوں نے کیا کہا بعد میں بتاتا ہوں، میں ہوتا تو یوں کہتا، یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں۔ بہتا سیاڑا ہونا بھی کوئی کمال نہیں، ٹھیک؟ سیاڑا کہاں دو ٹنگا دے پھسدا ہے، نال پھساندا بھی۔ ہوشیار رہیے، علم و حکمت بڑی چیز ہے، لیکن آج کل جو ہوشیاری ہاتھ کی صفائی کا نام رکھ دیا گیا کہ ہوشیار وہ ہے جو دھوکہ دینا اچھی طرح جانتا ہے، چتر چلا کے ڈاج دے سکتا ہے، سجی دکھا کے کھبی مارتا ہے، یہ ہوشیاری اللہ نہ ہی دے، اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو ہوشیار ہونا چاہیے، علم اچھی چیز ہے، حکمت اچھی چیز ہے۔ خیر، یہ جو دیوانے دو چار نظر آتے ہیں ان میں سے کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں۔ ابو بکر شبلی کی پیشانی پر بوسہ کیوں دیا؟ کہتے ہیں میں خواب کے اندر دیکھ رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، ایسے ہی صحابہ اولیاء بیٹھے تھے، یہ ابو بکر شبلی حاضر خدمت ہوا، دربار نبوت میں پہنچا، پیغمبر خود کھڑے ہوئے، ابو بکر شبلی کی پیشانی پر بوسہ دیا، میں نے تو پیغمبر کی سنت پر عمل۔ اب دنیا اور حیران ہو گئی، دنیا اور حیران ہو گئی، جس شبلی کو دیوانہ سمجھ رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے کہ ابو بکر محمد نے بوسہ کیوں دیا، اب وہ کہتے جی میں نے تو حضور کو بوسہ دیتے دیکھا۔ شبلی کے پیچھے دنیا پڑ گئی، بتاؤ تو صحیح راز کیا ہے؟
بتاؤ تو صحیح یہاں تک پہنچے کیسے، بتاؤ تو صحیح یہ درجہ کہاں سے ملا؟ شبلی نے کہا کچھ اور نہیں، فرض نماز پڑھتا ہوں، دربار نبوت میں پہنچ جاتا ہوں، خیال ہی خیال میں حاضر ہوتا ہوں، اللہ کی شان پیش کرتا ہوں، اور یہ آیت شریفہ ایمانی مزے اور مستی سے پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پھر پڑھتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، اس آیت میں ڈوب جاتا ہوں اور پھر ایک خاص مزے میں چلا جاتا ہوں، دنیا ساری دماغ دل سے اوجل ہو جاتی ہے، میرے محبوب کا دیدار ہوتا ہے، اور میں یوں سامنے ادب سے بیٹھ کر کہتا ہوں صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ٹھیک، تو یہ آیت شریفہ جس کی آج ہم نے تفسیر بیان کی، خدا کے لیے قاری صاحب سے پوچھ لینا، لکھوا لینا، یاد کر لینا، یہ 12 ربیع الاول اگر اس آیت شریفہ کو یاد کرتے، سنبھالتے، سمجھتے اور اس میں سے کچھ لیتے گزر جائے تو میں سمجھوں گا غنیمت ہے، اور 12 ربیع الاول کام آ گیا۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔